سورہ انبیاء کی آیت نمبر 45 اور 46 کا ترجمہ تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انما انذرکم بالوحی ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون۔ ترجمہ کنز العرفان، تم فرماؤ میں تم صرف کو وحی کے ذریعے ڈراتا ہوں، بہرے پکار کو نہیں سنتے جب انہیں ڈرایا جائے۔ اس آیہ مبارکہ کے اندر کفار کے ایک اعتراض کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا۔ کفار نبی پاک علیہ السلام پر یہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ آپ علیہ السلام ہمیں شرک کے کرنے سے جس عذاب الہی کے بارے میں ڈراتے ہیں تو وہ آپ علیہ السلام عذاب ہم پر لے آئیں تاکہ ہم اس عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے اس آیہ مبارکہ میں اپنے محبوب پر کیے گئے اعتراض کا جواب دیا۔ ارشاد فرمایا کہ محبوب آپ علیہ السلام کا کام صرف تبلیغ اسلام کی دین کی تبلیغ کرنا ہے، قرآن کریم فرقان مجید کے احکامات کو لوگوں کے آگے بیان کرنا ہے، اور عذاب کا لانا آپ علیہ السلام کا کام نہیں۔ عذاب کا لانا اللہ کا کام ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کا کام اس عذاب سے لوگوں کو ڈرانا ہے۔ تو اسی طرح مبلغ کا کام ہوتا ہے نیکی کی دعوت دینا، اور عمل کروانا یہ مبلغ کا کام مبلغ کی ذمہ داریوں میں سے نہیں ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی ذمہ داریوں میں سے بھی کفار کو دین اسلام میں داخل کرنا نہیں تھا، بلکہ آپ علیہ السلام کی ذمہ داری یہ تھی کہ آپ علیہ السلام ان کو اسلام کے دین کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے احکامات بیان فرما دیں۔ تو اب جو ان کو سن کر اس پر عمل پیرا ہو جائے، دین اسلام کے اندر داخل ہو جائے تو اس کا اپنا بھلا ہے، اور جو دین اسلام کے اندر داخل نہ ہو تو اس نے یہ اسلام کی دین کی دعوت سن کر اور اس پر عمل نہ کرنے کی صورت میں اپنا ہی نقصان کیا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ارشاد فرمایا کہ یہ کفار بہرے ہیں کہ انہیں حق بات سنائی نہیں دیتی۔ جس طرح فرمایا کسی بہرے کو کسی خطرے میں آواز دی جائے تو اس کو آواز فائدہ ہی نہیں دیتی، کیونکہ اس کے اندر سننے کی قوت ہی نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح فرمایا کفار کا حال بھی یہی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں حق بات سننے سے بہرے ہیں، اندھے ہیں، کہ نہ تو حق بات ان کو دکھائی دیتی ہے اور نہ ہی حق بات ان کو جو ہے وہ یہ لوگ سنتے ہیں اس کو۔ اس آیہ مبارکہ سے دو باتیں معلوم ہوئیں کہ پیغمبر پر صرف احکام کا سنا دینا لازم ہے، دل میں اتارنا لازم نہیں، کیونکہ مبلغ کا کام ہوتا ہے نیکی کی دعوت دینا۔ اب اس کا اثر ہو یا نہ ہو اور دلوں میں اس بات کو اتارنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا کام ہے۔ اسی طرح جو واعظ سے نفع حاصل نہ کرے وہ بہرا ہے، یعنی دل کا بہرا ہے۔ بظاہر اگرچہ اس میں سننے کی قوت ہو، لیکن نیکی کی دعوت سن کر اس پر عمل نہ کرنے کی صورت میں ایسا بندہ جو ہے وہ دل کا بہرا ہے۔ وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ اور اگر انہیں تمہارے رب کی طرف سے کوئی عذاب چھو جائے تو ضرور کہیں گے ہماری خرابی، بے شک ہم ظالم لوگ تھے۔ ارشاد فرمایا کہ یہ کفار جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے آنے میں جلدی کرتے ہیں، تو ارشاد فرمایا کہ اگر ان کو ذرا برابر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب چھو جائے تو یہ ضرور پکاریں گے ہائے ہماری بربادی، ہم لوگ ہلاک ہو گئے، بے شک ہم نے اپنے نبی کی بات پر توجہ نہ دی اور ہم لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کا عذاب برداشت کرنے کی ان قدر قوت اور طاقت نہیں کہ ہلکا سا عذاب الہی بھی اگر ان کو چھو جائے تو فرمایا یہ ہائے ہلاک اور ہائے بربادی کی آوازیں بلند کریں گے۔ علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمت فرماتے ہیں اس آیہ مبارکہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ غفلت و بدبختی کا شکار لوگ دنیا میں انبیاء کرام کی تنبیہ، اولیاء عظام کے وعظ سے نصیحت حاصل نہیں کرتے، یہاں تک کہ انہیں موت کے بعد اللہ تعالیٰ کے عذاب میں سے جب کوئی عذاب کا اثر پہنچتا ہے تو یہ لوگ اس وقت اپنی قبروں میں اور اپنی مرنے والی جگہوں میں چیخ و پکار کرتے ہیں، لیکن اس وقت ان کو چیخ و پکار کوئی بھی فائدہ نہیں دیتی۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے عذاب اور اس کی ناراضی کے اسباب سے بچے، رحمت و نجات کے دروازے کی طرف آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و پرہیزگاری کا رستہ اختیار کرے اور نفسانی خواہشات کو پورا کرنے سے بچتا رہے، اور ہر دم اللہ تبارک و تعالیٰ کی شانہ کے عذاب سے پناہ حاصل کرتا رہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم فرقان مجید کے آیات بینات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔